سبحانہ و تعالیٰ ان 3 آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ کتاب یعنی تورات میں موجود آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے حقیر سی قیمت وصول کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا۔ فما اصبرهم علی النار، کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کر آمادہ کیا۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ ان 3 آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے جو اپنی کتاب تورات میں اللہ رب العالمین کی نازل شدہ اتاری ہوئی آیات کو چھپایا کرتے تھے۔ نمبر 1 خباثت تو یہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 2 اللہ رب العالمین کی آیات اور احکام کو چند ٹکوں کے عوض، چند سکوں کے عوض، چند روپیوں کے عوض بیچ دیا کرتے تھے، احکامات کو بدل دیا کرتے تھے۔ ان یہودیوں کی اور تورات والے جو علماء تھے ان کی 2 برائیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ڈسکس کیا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے آیت مبارکہ کا آغاز ہوا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو کتاب یعنی تورات کی وہ آیتیں جو اللہ نے نازل فرمائی تھیں ان کو چھپاتے ہیں، اور اسی طور پر ان آیات مبارکہ یا احکامات خداوندی کو چند ٹکوں کے عوض حقیر سی قیمت وصول کر کے بیچ دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے ان کا انجام بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے، گویا کہ احکام الہی کو چھپا کر اور اللہ کی نشانیوں کو، ہدایت کو، بینات کو، دلیلوں کو، آیات کو لوگوں سے مخفی رکھ کے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی سزا کیا ہے ایسا کرنے والوں کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت والے دن ایسے بدبختوں سے کلام تک نہیں فرمائے گا۔ اندازہ کر لیں اللہ رب العالمین کے غضب کا کہ خداوند قدوس ایسے بدبختوں سے جو تورات کی آیتوں کو چھپایا کرتے تھے یا تورات کے احکامات کو چند ٹکوں کے عوض فروخت کر دیا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے، اللہ پاک فرماتے ایسے بدبخت ہیں قیامت کے دن ہم ان سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک فرمائیں گے۔ پاک فرمانے سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہ ہوں گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا اللہ پاک ان کو صاف فرما دیں گے، ان کی جو آلائشیں ہوں گی ان کو اللہ پاک کی ذات پاک فرما دیں گے اور جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ لیکن جو لوگ یہ جرم کرتے رہے، کتاب اللہ کی آیتوں کو چھپاتے رہے یا احکامات خداوندی کو چند ٹکوں کے عوض بیچتے رہے، فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ خدا ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا اور ان کو اللہ پاک کی ذات پاک اور صاف بھی نہیں فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اندازہ کر لیں کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ اس سے بڑھ کر سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا پالنے والا خدا، آپ کے پالنے والا پالنہار اللہ، وہ آپ سے کہہ دے کسی بات کی بنا پر کہ میں تم سے کلام نہیں کرتا۔ بڑے ہی یہ انسان اگر سوچے تو بہت بڑے غضب خداوندی کی علامت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، نہ تو ہم ان سے کلام فرمائیں گے،
نہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، شدید قسم کا عذاب ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ فرمایا کہ یہ وہ بدبخت ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خریدا اور مغفرت اور اللہ کی بخشش کے مقابلے میں عذاب کو خریدا۔ ظاہر بات ہے کہ آیات خداوندی کو چھپانا یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چند دنیا کے ٹکوں اور سکوں کی خاطر بیچ دینا، حقیر سی قیمت وصول کر کے یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک نے اتنی سزائیں بیان فرمائیں، فرمایا کہ ان لوگوں نے تو ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ ہدایت تو وہ آیات تھیں، انہوں نے ان کو چھپا کر گمراہی کو خریدا۔ یہ ہدایت والی آیتوں کو بتا کر لوگوں کے سامنے آیات خداوندی کو واضح کر کے یہ اللہ کی بخشش کو حاصل کرتے، مغفرت کا پروانہ ان کو ملتا، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے ان آیات مبارکہ کو چھپا کر اور چند ٹکوں کے عوض بیچ کر مغفرت کی بجائے انہوں نے عذاب کو خریدا، ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے گمراہی کو خریدا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، یہ کون سی چیز ہے جو انہیں دوزخ کے عذاب پر آمادہ کیے ہوئے ہے؟ یعنی کس بل بوتے پر انہوں نے اتنا بڑا جرم کر لیا، اتنی بڑی خداوند قدوس کی نافرمانی کر لی کہ دوزخ کی آگ پر آمادہ ہو گئے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ ہمیں عذاب ملے گا، سخت سے سخت جو ہمیں سزائیں ملیں گی، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو آمادہ کر لیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر اللہ پاک کی ذات نے سوالیہ انداز اختیار کیا، فما اصبرہم علی النار، ارے کس بات کی بنا پر انہوں نے آگ پر صبر کر لیا، دوزخ پر کس بات پر آمادہ ہو گئے دوزخ کے عذاب کو جھیلنے کے لیے؟ تو اس کا جواب اللہ پاک کی ذات نے یہاں ارشاد نہیں فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی عزت کی خاطر، دنیا کی شہرت کی خاطر، دنیا کی نام و نمود کی خاطر اور دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی رضا کی خاطر، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری کارستانی کی کہ جہنم کا، دوزخ کا، اللہ کا عذاب مول لے لیا، لیکن لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر احکامات خداوندی کو بدل دیا، گویا رب کو ناراض کر دیا اور سب کو راضی کرنے کی کوشش میں رہے۔ ایسے یہ بدبخت ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی۔ یعنی یہ جو ہم نے ان کو سزا سنائی ہے ماقبل کے اندر، کون کون سی سزا؟ نمبر 1، یہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھرتے ہیں۔ نمبر 2، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کلام تک نہیں فرمائیں گے۔ ولا یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اسی طور پر فما اصبرہم علی النار، دوزخ ان کا مقدر بنے گی۔ یہ سارے عذابات خداوندی ان کا مقدر کیوں بنیں گے؟ یہ ہے اس سوال کا جواب، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سب عذابات اس وجہ سے ہیں کہ جو کتاب تھی تورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ حق کتاب تھی اور حق بات کو پہنچانا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، واضح کرنا چاہیے تھا، انہوں نے حق بات کو چھپا دیا۔ اس چھپانے کی وجہ سے، کتمان حق کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زیادہ سزائیں ان کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو، خداوندی احکامات کو، اس میں جنہوں نے اختلاف کو ڈال دیا تو وہ حق سے دور ہی ہوں گے۔ حق تو وہ کتاب تھی، حق تو وہ تورات تھی، حق تو وہ احکامات الہیہ تھے کہ جن سے یہ خود دور گئے، لوگوں کو دور رکھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ خود بھی اس سے دور رہے، لوگوں کو دور رکھا، ہم نے انہیں حق سے دور فرما دیا۔ ان 3 آیات مبارکہ کیا آپ نے مفہوم سنا، ترجمہ اور تفسیر سنی؟ اب میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو چھپایا، وہ آیتیں کون کون سی تھیں؟ اس زمانے کے جو یہودی تھے ہم ان کی بات نہیں کرتے، آج کے زمانے کے جو یہودی ہیں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ ماں قبل والے یہودی تو وہ مر چکے، دنیا کے اندر ہے نہیں۔ تو آج کے جو یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، ہم اس موقع پر ان سے مخاطب ہیں اور آج بھی انہیں دعوت حق دیتے ہیں
کہ اب بھی کتاب حق جو آپ کو اللہ پاک کی ذات نے آپ کے نبی کا فرمائی تھی تورات، اس میں موجود آیات مبینات کو، ہدایت کو آج بھی نہ چھپاؤ۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی آیتوں کو چھپایا، آپ کے آباء و اجداد نے، اور آج آپ چھپ رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ان آیات کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے خود بھی حق پر آ جاؤ اور لوگوں کو بھی حق پر آنے کی تلقین کرو۔ آپ سماعت کیجئے گا کون کون سی آیتوں کو انہوں نے چھپایا۔ تورات میں سب سے آخری کتاب ہے، تورات میں 5 کتابیں ہیں جو آج کل کی موجودہ تورات ہے۔ یہ کلام مقدس ہے، کلام مقدس، اور اس کو بائبل بھی کہا جاتا ہے، کتاب مقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر تورات موجود ہے جس میں 5 کتابیں ہیں، باوجود کہ وہ تحریف شدہ ہے، تضعیف شدہ ہے، تبدیل شدہ ہے، لیکن اس میں احکامات الہی کسی نہ کسی صورت میں پھر بھی موجود ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ آج کی جو موجودہ تورات ہے، اس میں سے یہ لوگ کون کون سی آیتوں کو چھپاتے ہیں، کون کون سے احکامات کو دنیا کی حقیر سی قیمت وصول کر کے بدل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حوالہ نوٹ کرتے جائیے گا، میں صرف حوالے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تورات کی سب سے آخری کتاب تثنیہ شرح، باب نمبر 18، آیت نمبر 15 سے 21 تک ان لوگوں نے چھپایا۔ اس میں کیا تھا؟ اللہ پاک کی ذات نے ہمارے پیارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، پیشن گوئی کی تھی کہ ہم موسیٰ کی مانند، موسیٰ کی طرح کا ایک پیغمبر بھیجیں گے۔ ان لوگوں نے آج کی موجودہ تورات میں ان تمام آیات کو چھپا دیا جو کہ باب نمبر 18 اور آیت نمبر 15 سے لے کر 21 تک ہیں۔ اسی طرح تثنیہ شرح باب نمبر 33 آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک وہ بھی انہوں نے چھپا دی ہیں۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں ہمارے پیارے آقا و مولا کی بعثت کا ذکر تھا کہ وہ نبی کوہ فاران سے جلوہ گر ہوگا، 10,000 قدسیوں یعنی صحابہ کرام کے جھرمٹ میں وہ آئے گا فتح مکہ کے موقع پر۔ آج کی موجودہ تورات میں انہوں نے اس بات کو چھپا دیا۔ اور اسی طور پر زبور میں چلے جائیں، یہ اگلی کتابیں اب میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں کہ جو ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ پیغمبر آئے ان کی قوم کے اندر، ان کی جو کتابیں تھیں، ان کی کتابوں میں جو آج کل موجود ہیں، اس میں بھی انہوں نے ہمارے پیارے آقا کی نشانیوں کو چھپا دیا۔ زبور باب نمبر 45 آیت نمبر 1 سے لے کر 17 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر تھا، حضور کے خصائل کا ذکر تھا، حضور کے شمائل کا ذکر تھا، حضور علیہ السلام کی سیرت و صورت کا ذکر تھا۔ انہوں نے 1 سے لے کر 17 تک آیات مبارکہ کو چھپا دیا، یعنی وہ لوگوں کو نہیں بتاتے، بائبل کے اندر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح زبور باب نمبر 84 آیت نمبر 3 سے لے کر 7 تک آیات مبارکہ کو چھپا دیا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں مکے کا ذکر ہے، بیت اللہ کا ذکر ہے اور ابابیلوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح حجائی نبی کا صحیفہ باب نمبر 2 آیت نمبر 9، اس کو بھی چھپا دیا، اس میں بیت اللہ کا ذکر تھا۔ یسعیاہ نبی کی کتاب باب نمبر 21 آیت نمبر 13 سے لے کر 17 تک تمام آیات کو چھپا دیا، اس میں ہجرت کا ذکر تھا، مدینے کا ذکر تھا، جنگ بدر کا ذکر تھا۔ اور یسعیاہ نبی کی کتاب باب نمبر 42 آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک تمام آیات کو چھپا دیا، اس میں انصار صحابہ کرام کا ذکر تھا کہ جب مہاجرین صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جائیں گے تو انصار صحابہ ان کا استقبال کریں گے۔ یہ بات جو ہے موجود تھی یسعیاہ نبی کے صحیفے کے اندر اور آج بھی ہے، لیکن یہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں۔ اور اسی طرح یسعیاہ نبی کا باب نمبر 21 نمبر 17 وہ بھی انہوں نے چھپا دی، اس میں جنگ بدر کا ذکر تھا۔ اور حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا باب نمبر 6 آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک ان 6 آیات کو چھپا دیا، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ یسعیاہ نبی کی کتاب کا باب نمبر 29 آیت نمبر 11 اور 12 اس کو بھی چھپا دیا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں واقعہ اقرا ہے، وہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس اقبا فرشتہ آیا، اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس تمام تر واقعے کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود تھا، یسعیاہ نبی کی کتاب کے اندر، تو یہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اور اسی طور پر اگر ہم آج کے اگلی طرف آ جائیں، نصارہ کی طرف آ جائیں، تو انہوں نے بھی بہت کچھ چھپایا ہے۔ یہودیوں کی روش پر چلتے ہوئے ہمارے نبی سے متعلقہ جو نشانیاں تھیں ان کو انہوں نے چھپا دیا۔ متی کے اندر جو ہے باب نمبر 3 ہے، آیت نمبر 11 اور 12 ہے، یحییٰ علیہ السلام کا وہاں پر فرمان موجود ہے کہ میں تو اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اٹھانے کے قابل نہیں
یہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، اس کو چھپا لیتے ہیں۔ اس متی کے اندر باب 21 ہے، آیت نمبر 42 سے 45 تک آیات کو چھپاتے ہیں۔ اس میں واضح طور پر ذکر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے اوصاف کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چھپاتے ہیں۔ متی کے اندر باب نمبر 20 ہے، مثال کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات نے واضح فرمایا خاتم النبیین کا، اور متی کے اندر جو ہے باب نمبر 20 ہے، 1 سے لے کر 16 تک تمام آیات کو چھپاتے ہیں، اس میں امت محمدیہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح مکاشفہ کے اندر باب نمبر 19 ہے، آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک، اس میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ وہاں پر صادق اور امین کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اس کو چھپاتے ہیں۔ اور یوحنا کے اندر باب نمبر 1 ہے، آیت نمبر 19 سے لے کر 28 تک ہے، اس میں ہمارے پیارے آقا کا ذکر ہے۔ النبی کا لفظ موجود ہے، النبی اولی بالمؤمنین، یہ جو آیت مبارکہ قرآن پاک کی ہے، اس کا جو پہلا لفظ ہے النبی، وہ وہاں پر موجود ہے، اس کو چھپاتے ہیں۔ اور مرکز کے اندر چلے جائیں تو باب نمبر 4 ہے، آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک ہے، اس کو چھپاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ صحابہ کرام کی وہ مثال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 26ویں پارے میں سورہ فتح کی آخری آیت میں ارشاد فرمائی کہ صحابہ کرام کی مثال وہ کھیتی کی سی ہے، وہ کھیت کی سی ہے، وہی مثال بھی عینی آج بھی مرکز کے اندر موجود ہے، لیکن یہ اس مثال کو چھپاتے ہیں۔ اور لوکا کے اندر باب نمبر 3 آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک، وہاں پر بنی اسرائیل سے نبوت کا ختم ہو جانا اور بنو اسماعیل میں سے نبوت کا جاری ہو جانا، یعنی ہمارے نبی کے متعلقہ جو ہے بات موجود تھی، انہوں نے اس کو بھی چھپا دیا۔ تو یہ سارے حوالے میں نے آپ کے سامنے یہ ایک قطرہ پیش کیا ہے، دریا اور سمندر نہیں پیش کیا، اس کے علاوہ بے شمار حوالے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ان حوالوں کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آیات کو چھپاتے ہیں اور ہمارے نبی کے ذکر کو چھپاتے ہیں اور ہمارے نبی کے اوصاف کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ وہ شے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نازل فرمائی تھی، یکتمون، یہ لوگ ان کی چیزوں کو، ان دلائل کو، ان آیات کو چھپا دیتے ہیں۔ اور اسی طور پر یہ ویسترون بہ ثمنا قلیلا، یہ دنیا کے چند ٹکوں کے عوض جو ہے اللہ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یاد رکھیے گا، انہوں نے جو سنسار کی سزا ہے زنا کے حوالے سے، اس کو امیروں کے لیے کچھ اور رکھا، غریبوں کے لیے کچھ اور رکھا۔ غریب بندہ زنا کر لے شادی شدہ، اس کو سنسار کرتے ہیں، اور اسی طور پر اگر امیر بندہ جو ہے وہ شادی شدہ اس طرح کا جرم کا ارتکاب کر لے تو اس کے لیے صرف منہ کالا کرتے ہیں، اس کی سزا کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کا ذکر آج بھی موجود ہے، تورات کے اندر آج بھی اس کا موجود ہے ذکر۔ آپ اندازہ نوٹ کیجئے اس کو، احبار کتاب، یہ تورات کے اندر کتاب ہے ایک، اس کا نام ہے احبار۔ باب نمبر 20 کے اندر آیت نمبر 10 میں ہمسائے کے ساتھ اگر کوئی ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، آج بھی موجود ہے۔ یہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر جو ہے اس حکم کو بدل دیا ان لوگوں نے۔ اسی طرح تسمیہ شرح کے اندر تورات کی 5ویں کتاب باب نمبر 22 کے اندر آیت نمبر 13 سے لے کر 24 تک، زنا کرے شادی شدہ تو اس کو سنسار کیا جائے گا، 3 مرتبہ اس چیز کا ذکر ہے ان آیات مبارکہ کے اندر، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ان تمام آیات کو جو ہے بیچ ڈالتے ہیں، احکامات کو بدل دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند حوالے ذکر کیے کہ اہل کتاب کون کون سی چیز کو چھپاتے ہیں، کون کون سی چیز کو وہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر جو ہے بدل دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، میں نے تو آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کی ہیں۔ توہین رسالت ہے، اور اسی طور پر جو ہے دیگر بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کو یہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر جو ہے، سکوں کی خاطر بدل دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، حقیر سی قیمت وصول کرتے ہیں، اور اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو چھپا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اس گفتگو کے بعد میں التماس کروں گا اہل حق اور حق بات کو، حق راہ کو تلاش کرنے والوں کے لیے کہ وہ آئیں، اپنی کتاب کو پڑھیں، اور اس میں موجود ہمارے پیارے آقا و مولا کی نشانیاں جو موجود ہیں، میں نے آپ کے سامنے حوالے ذکر کیے، ان نشانیوں کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے بھی بیان کریں اور خود بھی حق پر آ جائیں، اس لیے کہ اسی کے اندر کامیابی کامرانی ہے۔ ضد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حسد کے ذریعے سے انسان مار کھا جاتا ہے۔ حسد نہ کریں، ضد نہ کریں، بلکہ حق بات کو قبول کریں، اس لیے کہ ضد ایک ایسی شے ہے، حسد ایک ایسی شے ہے جو انسان کو حق بات قبول کرنے سے مانع ہوتی ہے، روکتی ہے۔ تو ضد کو چھوڑیں،
حسد کو چھوڑیں، حق بات کی طرف آئیں، اپنی کتاب کو پڑھیں، اس میں جو حوالے میں نے ذکر کیے ہیں ان کو پڑھ کر، دیکھ کر، سمجھ کر جو ہے حق بات کو قبول کریں، یعنی دین اسلام کی طرف آ جائیں۔ یہ تو تھا ان سے متعلق جو تورات کی یا دیگر انبیاء کے صحائف میں سے اللہ کی آیات اور بینات کو چھپا لیا کرتے تھے یا احکامات کو بدل دیا کرتے تھے۔ اب اگلا میسج جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر وہ لوگ کہ جو تورات کی آیات و بینات کو چھپا لیا کرتے تھے اور احکامات کو بدل دیا کرتے تھے، ان کی اتنی سخت سزا ہے، تو جو ہماری کتاب ہے قرآن پاک، اللہ کا کلام، اگر ہم اس میں سے اللہ نہ کرے کسی اللہ کی آیت کو، بینات کو، دلیل کو، ہدایت کو، مسئلے کو، حکم کو چھپائیں گے تو کیا ہماری یہ سزا نہیں ہوگی؟ ہماری سزا شاید اس سے بڑھ کر ہو، اس لیے کہ وہ تورات ہے، یہ قرآن پاک ہے، وہ موسیٰ پر نازل ہوئی، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، ہم کسی اللہ کے حکم کو بدل دیں دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، تو کیا ہم اس سزا کے مستحق نہیں ٹھہریں گے؟ ضرور ٹھہریں گے، اس سے بڑی سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس لیے ان 3 آیات مبارکہ میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی سبق حاصل کریں، ان 3 آیات سے عبرت حاصل کریں۔ وہ عبرت کیا ہے؟ نمبر 1، ہم نے اللہ کی کتاب میں سے کسی بات کو چھپانا نہیں ہے، واضح الفاظ کے اندر، 2 ٹوک لفظوں کے اندر اور ببانگ دہل اللہ تعالیٰ کے احکامات، آیات بینات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ چھپائیں گے تو سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین کے کسی حکم کو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر بیچنا نہیں ہے اور دنیا کی حقیر سی قیمت وصول کر کے اللہ کے احکامات کو بدلنا نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو حالات کے روح کے اندر بہہ جاتے ہیں اور احکامات خداوندی کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور غلط سلط جو ہے فتوے لگا دیتے ہیں، فتوے دے دیتے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہیں، مزاج شریعت سے ہٹ کر ہیں، وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، احکامات خداوندی کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اللہ کے احکامات محکم ہیں، واضح ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، کسی قسم کا رد و بدل اور تبدیلی ان میں نہیں ہو سکتی۔ زمانہ بدل سکتا ہے، قرآن نہیں بدلا جا سکتا، احکامات الہی نہیں بدلے جا سکتے اور شریعت کے احکامات نہیں بدلے جا سکتے۔ تو اس لیے علماء کرام کو، مفتیان عظام کو، مسلمانوں کو ان 3 آیات کو سن کر ہم نے سخت موقف اپنانا ہے اس حوالے سے، قرآن کی کسی آیت کو، اللہ کے کسی حکم کو چھپانا نہیں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، احادیث نبویہ کو چھپانا نہیں ہے، واضح طور پر واشکاف لفظوں کے اندر بیان کر دینا ہے، بھلے سامنے جابر حکمران کیوں نہ ہو، بھلے حالات کیسے ہوں، ہم نے چھپانا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو دنیا کی خاطر بدلنا نہیں ہے، تبدیل نہیں کرنا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا ہے، ہر سختی کو، ہر شے کو برداشت کرنا ہے، لیکن احکامات خداوندی کی تبدیلی کو برداشت ہرگز نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق بات، قرآن پاک، احادیث نبویہ، شریعت محمدیہ کو واضح انداز کے اندر، صاف لفظوں کے اندر، واشگاف لفظوں کے اندر، صحیح طور پر، حق طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتمان حق سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، احکامات خداوندی کو واضح اور 2 ٹوک لفظوں کے اندر لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی، ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احکامات خداوندی کو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر بیچ دینے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔